بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ بغداد متوکل علی اللہ عباسی اہل بیت کا انتہائی دشمن اور پکا خارجی تھا۔ اس ظالم نے 236 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس قبروں کو توڑ پھوڑ کر شہید کرا دیا اور روضہ شریف کی تمام عمارتوں کو بھی منہدم کرا کر کھیت بنا ڈالا اور کربلا کی زیارت سے لوگوں کو بالکل ہی روک دیا، یہاں تک کہ کربلا ایک ویران اور سنسان خوفناک صحرا بن گیا۔ اہل بغداد اور تمام دنیا اسلام کے مسلمان اس ظالمانہ حرکت پر انتہائی جوش اور تیش میں آ گئے، لیکن ایک ظالم اور جابر حکومت کا کون مقابلہ کرے؟ یہ ایک بڑا کٹن مرحلہ تھا۔ مسلمانوں نے اظہاری بیزاری کے لیے گالیوں سے بھرا ہوا اشتہار دیواروں اور مسجدوں میں لگانا شروع کر دیا۔ شعراء نے حکومت کی ہجوم میں بڑے بڑے لرزخیز اور رقت انگیز اشعار لکھے، مگر اس ظالم خارجی حکومت پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس دردناک واقعے کے بعد اس ظالم حکومت کے دور میں کیسے کیسے عبرتناک اور ہولناک اور ہلاکت آفریں قدرتی نشانات عذاب الہی بن کر نازل ہوئے، ان کے کچھ تفصیل سنیے اور جذبہ تحیر اور جوش عبرت میں سر دھنیے۔ نمبر 1، سن 238 ہجری میں رومیوں نے اس سلطنت پر یلغار کر کے شہر دمیاط کو لوٹ لیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر کے پورے شہر کو جلا ڈالا اور 600 عورتوں کو گرفتار کر کے سمندری راہ سے فرار ہو گئے۔ نمبر 2، 240 ہجری میں شہر اعلات والوں نے آسمانی فضا سے ایک ایسی قیامت خیز گرجدار چیخ سنی کہ بے شمار مخلوق خدا دہشت سے دھل کر مر گئی اور پورے عراق میں مرغی کے انڈے جتنے بڑے بڑے اولے پڑے اور بلاد مغرب کے 3 گاؤں زمین میں دنس گئے۔ استغفر اللہ۔ نمبر 3، 241 ہجری میں آسمان سے ٹڈیوں کی طرح رات کے اکثر حصے میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے اور اتنا بھیانک اور ڈراؤنا منظر نظر آنے لگا کہ تاریخی عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ نمبر 4، 242 ہجری میں اتنا خوفناک زلزلہ آیا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، زمین پھٹ گئی اور بڑے بڑے غار بن گئے۔ مصر کے گاؤں سویدار پر آسمان سے اتنے بڑے بڑے پتھروں کی سنگ باری ہوئی کہ لوگوں نے ایک پتھر کا وزن کیا تو وہ 10 رطل کا وزنی تھا، اور یمن کا پہاڑ جس پر کھیتیاں تھی اپنی جگہ سے چل کر بہت دور دوسرے کھیتوں میں چلا گیا۔ اور اسی سال حلب میں ایک پرندہ نمودار ہوا جو گدھ سے کچھ چھوٹا تھا، وہ 2 دن 40 مرتبہ بلند آواز سے اس طرح بولا، یا معشر الناس اتقوا اللہ، جس کا ترجمہ اے گروہ انسان اللہ سے ڈرو۔ اس واقعے کو پرچہ نویسوں نے 500 کی گواہی سے تحریر کر کے دربار خلافت میں بھیجا۔ نمبر 5، 245 ہجری میں ایسا ہلاک آفریں زلزلہ آیا کہ پوری سلطنت میں شہروں، قلعوں، پلوں کی تباہی اور بربادی سے سارا نظام سلطنت درہم ہو گیا۔ اسی زلزلے میں انطاکیہ کا ایک پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر سمندر میں گر پڑا، آسمان سے دہشت انگیز اور خوفناک آوازیں آنے لگی۔ مصر میں ایک ایسی دل ہلا دینے والی چیخ سنی گئی کہ دہشت سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور ہزاروں لاکھوں جاندار مخلوق فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ مکہ مکرمہ کے تمام چشمے خشک ہو گئے، چنانچہ متوکل نے 1,00,000 دینار مکہ مکرمہ میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا۔ نمبر 6، 247 ہجری میں خود متوکل کے لڑکے منتصر باللہ نے سازش کر کے 5 ترکوں کو آدھی رات میں متوکل کے خلوت خانے میں بھیج دیا، اور ان ترکوں نے متوکل اور اس کے وزیر ابن خاقان کو ٹھیک اس وقت جبکہ وہ دونوں خلوت خانے میں لہو لعب کی مجلس گرم کر کے کیف و نشاط میں سرشار تھے قتل کر دیا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 241۔ پیارے ناظرین، یہ دل خراش تاریخی حقیقت آپ نے سن کر یقیناً محسوس کر لیا ہوگا کہ بنو امیہ کس قدر ظالم، شدت پسند اور دشمن اہل بیت میں سرشار تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کسی بھی جہت اور حیثیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی صورت میں عذاب کے اندر ضرور مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے
رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا. تب تک